جھجک اور ادب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ علامت شرافت ہے. جھجک، بڑوں کے سامنے جھجک. اب دیکھیں کہاں سے بات نکال لیتے ہیں ہمارے اکابر، کہاں سے بات نکال لیتے ہیں. اب جھجک تو کوئی عیب کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن فرمایا بڑوں کے سامنے جھجک اور ادب یہ علامت شرافت ہے. یہ شریف آدمی ہے، اس میں شرافت ہے فرماتے ہیں. اور جو بے باک ہوتا ہے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ سے الجھا ہلاک ہو گیا، تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے کہا کہ بقدر ادب انسان پانی میں ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. بے ادبوں کو تو چاہیے کہ مقامات اور درجات کا کبھی وسوسہ بھی نہ لائیں، وہ تو ایمان کی خیر منا ہے، ایمان کی خیر منا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ دعا کرتے ہیں خدا جو ان توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اے اللہ مجھے توفیق ادب نصیب کر دے کہ بے ادب شخص فضل خدا بندی سے محروم رہتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جو خانقاہ میں بھی عزت چاہے تو وہ گدھا ہے، گدھا. اور فرمایا کہ الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ بیعت اس کو کرو جس کو کم سے کم گدھا تو کہہ سکو، روک ٹوک تو کر سکو. اور فرمایا اگر کوئی پیر مرید کی چپل اٹھا دے تو اس نے کوئی ادب نہیں کیا، اس نے بے ادبی کی اس مرید کی، چونکہ وہ واقعی مرید ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی. اور ادب نام ہے راحت رسانی کا، بے ادبی نام ہے ایزا رسانی کا. تو ایزا دی اس نے، بھائی چھوٹوں کا بھی ادب ہے، ان کو تکلیف نہ دیں. تو اس نے چپل اٹھائی، مرید کی چپلیں اٹھا دی. یہ تو بے ادبی کی، ادب تھوڑا کیا اس نے. ایک تو دماغ خراب کر دیا اس کا. ہم نے کہا دوستوں سے آج کل ہوا بھرنے والے بہت ملتے ہیں، ہوا نکالنے والے بہت کم ملتے ہیں. اب جو ہوا نکالنے والا ہے پیر، اس سے تم نے بگاڑی بھی ہے، بگاڑ دی. اب کیا کیسے نکلے گی ہوا؟ لیکن غبارہ گیس کا ایک دم اڑتا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ پھٹ گیا ہے کہ نہیں. یہی حال ہوتا ہے بیچارہ. اتنا اٹھاتے ہیں لوگ، اتنا اٹھاتے ہیں بیچارے کو، اتنا اٹھاتے پھٹ ہی جاتا ہے. تو ہوا بھرنے والے بہت ہیں، کوئی حضرت کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی عزت کر رہا ہے، کوئی چپلے اٹھا رہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی خانقاہ میں اس شخص کو فیض ہوتا ہے جو مٹی بن کر رہے کہ لوگ اس پر چلیں تھوکیں وہ اف بھی نہ کریں. تو تواضع والوں کو فائدہ ہوتا ہے، تواضع والوں کو. تکبر والوں کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ تکبر کردہ تو پیش شاہاں، یہ تواضع کردہ پیش ابلہاں. یہ شخص تو تکبر کرتا ہے، تکبر کردہ تو پیش شاہاں، اولیاء اللہ کے ساتھ تو تکبر کرتا ہے، اور یہ تواضع کردہ پیش ابلہاں، اور تو کمینے لوگوں کے سامنے بہت تواضع تجھے سوچتی ہے. سیٹ کے سامنے سر کرتے ہیں، دنیا کے چکر میں سر کرتے ہیں، اور دین کے لیے اہل اللہ کے سامنے وہاں تکبر سوچتا ہے.